گلاتیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اس کا پہلا حصہ ہے اس خط کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے وہ کلیسیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے خط لکھتا ہے، تاکہ وہ فضا جو نفرت کی ہے، جو غصے کی ہے، جو حسد کی ہے، جو لڑائی جھگڑے کی فضا ہے، اس کو دور کیا جا سکے، اور وہ ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے خط لکھتا ہے۔ دوسری وجہ اس خط کے لکھے جانے کی یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے یہودیوں سے مسیحیوں کے لیے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے خط لکھا جاتا ہے۔ اور پھر پالوس کا تیسرا جو اس میں پوائنٹ خط لکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رسول ہونے کے لیے دفاع کرتا ہے، وہ اپنا خدا کے خادم ہونے کے لیے دفاع کرتا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے خدا نے چنا ہے، اس نے مقرر کیا ہے، اور اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں غیر قوموں کے اندر خدا ان کی خدمت کر سکوں۔ اس خط کے لکھے جانے کا مقصد یہ ہے۔ آج ہم اس کے تیسرے حصے پہ، جو اس کا تیسرا خاص حصہ ہے، اس پر غور کرتے ہیں، اور لکھا ہے تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اور اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو۔ جب وہ اس پر الزام لگا رہے تھے، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پالوس رسول جو ہے وہ سچا آدمی نہیں ہے، وہ رسول ہونے کے لیے نہیں بلایا گیا، وہ ثبوت مانگ رہے تھے پالوس رسول سے، تو پالوس رسول نے ان سے کہا کہ تم بھی اپنے آپ کو جانچو اور اپنے آپ کو آزماؤ کہ تم خود ایمان پر ہو یا نہیں ہو۔ تو اس نے کہا پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنے ایمان کو دیکھو، پہلے خود اپنا تجزیہ کرو، پہلے خود اپنے اندر جانچو، پہلے خود اپنے اندر دیکھو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم خود اپنے ایمان کو دیکھو کہ تمہارا ایمان کیسا ہے اور تم کس ایمان سے زندگی گزار رہے ہو۔ اس نے کہا پہلے خود دیکھو، آزماؤ، اور یہاں پر جو لفظ ہے کہ پہلے تم آزماؤ کہ ایمان پر ہو، اس کے ایک معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو آزماؤ کہ تم سچے مسیحی ہو بھی کہ نہیں ہو، حقیقی مسیحی ہو کہ نہیں ہو، اپنے آپ کو آزماؤ۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی موجود رہے ہیں کلیسیاؤں کے اندر جو خدمت کی مخالفت کرتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں، جو کلیسیا کے اندر ہی ہوتے ہیں، جو گلی محلے کے اندر ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کے دوستوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہی آپ کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی فیملی آپ کی مخالفت کرتی ہے، اور پالوس رسول یہ بتاتا ہے کہ پہلے اپنا تجربہ کرو، پہلے اپنے آپ کو جانچو، پہلے اپنے اندر جھانکو، پہلے اپنا ایمان دیکھو، پہلے اپنا چال چلن دیکھو، پھر دوسرے کی بات کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات متی رسول کی انجیل کے اندر اس کے 7 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھی ہوئی ہے، اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھے، اپنی آنکھ کے اندر شتیر دیکھ کے وہ کتنا بڑا ہے۔ مسیح کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی دوسرے کو چیک کریں، کسی دوسرے کو جج کریں، کسی دوسرے کی بات کریں، کسی دوسرے کو آزمائیں، کسی دوسرے کو جانچیں، خدا کا کلام کہتا ہے پہلے اپنے اندر جھانکو کہ کیا تم ویسا کر رہے ہو کہ نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ویسا نہیں کرتے اور ہم دوسروں پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نہ دعا کرتے ہیں، نہ چرچ جاتے ہیں، نہ کلام پڑھتے ہیں، نہ ہمارے اندر
وہ ساری خوبیاں ہیں جو خدا کے کلام کے اندر لکھی ہیں کہ ایک ایماندار کے اندر ہونی چاہیے، لیکن ہم ایمانداروں کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نیگیٹو پروموشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایمانداروں کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، ہم دعا کرنے والوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کلام پڑھنے والوں کے، ہم چرچ جانے والوں کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ اور یہی بات پولس رسول کو جو تھی اس کا وہ سامنا تھا اس بات کا، وہ بحث و تکرار کرتا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ان کے دلوں کو تبدیل کرے اور یہ ان کے اندر محبت، پیار، صلح اور سلامتی قائم ہو سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہ جانچنے کے لیے کہتا ہے کہ پہلے کیا کرو؟ اپنے آپ کو جانچو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اپنے آپ کو جانچنا، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو آزمائیں کہ ہم اس ایمان پر ہیں جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، جو روح القدس کی نعمت ہے، وہ ایمان جو ہم مسیح پر لائے ہیں، اور اس ایمان پر جب ہم اس مسیح پر لے کر آئے ہیں وہ ایمان، تو پھر اس ایمان میں ہمیں کچھ ہدایات بھی بخشی گئی ہیں، اس ایمان کے اندر ہمیں کچھ عمل کرنے کے لیے بھی بخشا گیا ہے، اس ایمان کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بھی دیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس ایمان پہ نہیں ہیں تو پھر ہم حقیقی مسیحی بھی نہیں۔ ہمیں اپنے خیالات کو، اپنے الفاظ کو، اپنی زندگی کے اندر جو ہم گناہ کرتے ہیں ان کو بھی جانچنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنی لائف کے اندر۔ پولس رسول کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو آزماؤ اور ایمان پر ہو کہ نہیں، اپنے آپ کو جانچو کہ ویسا چلتے ہو کہ نہیں جیسا خدا کہتا ہے، جیسا خدا چلنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ہمارے خیالات کیسے ہیں؟ ہم کیسے خیالات رکھتے ہیں دوسروں کے لیے، اپنے لیے؟ ہماری زبان کیسی، ہمارے الفاظ کیسے ہیں؟ ہم دوسروں کو کیسے الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں؟ ہمارے الفاظ دوسروں کے لیے باعث سے برکت ہے کہ ہم دوسروں کو نفرت کرتے ہیں اور ایسے برے لفظ بولتے ہیں؟ ہمارے الفاظ کیسے ہیں؟ اور پھر ہمیں یہ بھی جانچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم گنہگاری تو زندگی نہیں گزار رہے، گناہ کے اندر ہی تو نہیں زندگی گزارتے جا رہے، بغض کے اندر زندگی تو نہیں گزارتے جا رہے، حسد کے اندر، لڑائیوں کے اندر، جھگڑوں کے اندر، جدائیوں کے اندر، تفرقوں کے اندر تو نہیں زندگی گزار رہے۔ وہ کہتا ہے اپنے آپ کو آزماؤ، دیکھو کہ ہو کہاں پہ سٹینڈ لیتے ہو اور خدا کی نظر میں کیسے ہو۔ پہلے اپنے آپ کو جانچنا ضروری ہے اور پھر جو ہے دوسروں کو جانچیں۔ پہلے اپنا معائنہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس راہ پر چلتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں آزماتے، اپنے آپ کا معائنہ نہیں کرتے، اپنا جو ہے وہ ہم ایگزامینیشن نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم دوسروں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ لیکن جتنے لوگ اپنے آپ کو آزمانے والے نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو پرکھنے والے، اپنے آپ کو جانچنے والے نہیں ہوں گے، وہ زیادہ دوسروں کو جانچتے رہیں گے، وہ دوسروں کے پیچھے پڑے رہیں گے، اور دن رات ان کو دوسروں کی فکر رہے گی کہ دوسرے کیا کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام، خدا کا بندہ یہی کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، ایگزامن کرو اپنے آپ کو، اپنی سیلف کو، کہ ایمان پر کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے ہو۔ اور ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شفا پانی ہے تو ایمان چاہیے۔ ایمان ایک پوری طرز زندگی ہے، ایمان کے اندر ہمارے اعمال بھی شامل ہیں، ایمان کے اندر ہماری مسیحی طرز زندگی شامل ہے، ہمارا رویہ بھی شامل ہے، ایمان کے اندر ہماری عبادت بھی شامل ہے، ایمان کے اندر ہمارے ہدیے بھی شامل ہیں، ایمان کے اندر جو ہے وہ ہمارا چال چلن بھی شامل ہے، پھر ایمان پورا ہوتا ہے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ جی میرا یسوع تے بڑا ایمان ہے۔ جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دعا کے لیے اور وہ کہیے نا ایمان رکھو ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ کہتے ہیں ایمان تے ساڈا بڑا ہی ہے، ایمان بڑا ہے جی ساڈا۔ لیکن یاد رکھیں یہ ایمان خدا کو نہیں چاہیے، خدا کو وہ ایمان چاہیے جس کے اندر آپ کا چال چلن بھی کلیئر ہو، آپ کی گفتگو بھی کلیئر ہو،
آپ کا رویہ بھی خدا کو پسند ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی خدا کو پسند ہو، آپ کے الفاظ بھی خدا کو پسند ہو، آپ کے خیال بھی خدا کو پسند ہو، آپ کا لائف سٹائل بھی خدا کو پسند ہو، یہ کمپلیٹ ایمان ہے، یہ مکمل ایمان ہے۔ اور وہ اسی ایمان کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم یسوع کو مانتے ہو، یسوع کو جانتے ہو، تمہارا یہ ایمان ہے کہ یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، تمہارا یہ ایمان ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تمہارا یہ ایمان ہے کہ وہ شفا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس ایمان کو بھی دیکھو جس میں تمہارا رویہ شامل ہے، جس میں تمہاری زندگی کے ایک ایک پہلو کا احاطہ خدا کرتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، اس کو بھی دیکھو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے خود کو پہلے ثابت کرو، خود کو جانچو، خود کو ثابت کرو، پھر دوسروں کو ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ خود کو ثابت کرو خدا میں، مسیح میں، کہ تم یسوع مسیح میں ہو کہ نہیں ہو، پہلے خود ثابت کرو۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ میں یسوع میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ الفا اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، زمین آسمان کا خالق اور مالک ہے، خدا کا کلمہ ہے، ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو یسوع آسمان پر بھی ہے، یسوع زمین پر بھی ہے، یسوع تمام کائنات کے اندر ہے، یسوع ذرے ذرے کے اندر موجود ہے۔ یسوع کو آپ دیکھیں گے صحراؤں کے اندر بھی دیکھیں گے، سمندروں میں بھی دیکھیں گے، دریاؤں کے اندر بھی دیکھیں گے، عبادت گاہوں کے اندر بھی دیکھیں گے۔ یسوع کو آپ دیکھیں گے تو ہر ایک جہاں 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں وہاں بھی دیکھیں گے۔ یسوع کو آپ دیکھیں گے تو اجتماعوں میں بھی دیکھیں گے۔ یسوع ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ کہتا ہے ثابت کرو کہ وہ تمہارے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں ہے، پہلے یہ ثابت کرو۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کلام کہتا ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ وہ رہتا ہے، ہر جگہ اس کی پریزنس ہے، جہاں اس کا نام لیا جائے گا وہاں وہ موجود ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آ جاتا ہے بلکہ وہ وہاں موجود ہوتا ہے، وہ ہما جا ہے، ہر جگہ موجود ہے خداوند۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ یہاں موجود ہے، امریکہ کے اندر موجود ہے، عراق کے اندر، یونان کے اندر، جہاں بھی چلے جائیں گے آپ، خداوند یسوع مسیح وہاں موجود ہے۔ لیکن چیلنج بہت بڑا دیتا ہے کہ تیرے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں ہے، تیرے دل میں بھی موجود ہے کہ نہیں ہے، تیرے کاموں میں موجود ہے کہ نہیں ہے، تیرے اعمال میں موجود ہے کہ نہیں ہے، تیرے خیالات میں موجود ہے کہ نہیں ہے، تیرے گھر کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے یہ جانچو، پہلے اس بات کو دیکھو کہ تم کہاں پر کھڑے ہو، یسوع کہاں کھڑا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں لڑائیاں ہیں، ہماری زندگیوں میں جھگڑے ہیں، ہماری زندگیوں میں ناپاکی ہے، ہماری زندگیوں میں حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، ہماری زندگیوں کے اندر جدائیاں ہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر خود غرضی ہے، تو پھر یسوع کہاں ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ پھر تو یسوع ہے ہی نہیں ہے۔ اور وہ اسی بات کی بات کر رہا ہے کہ تمہارے اندر تفرقے ہیں، نافرمانی ہے، ناپاکی ہے، تمہارے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بحث و مباحثے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم یسوع کو جانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو آزماؤ کہ کیا تم خداوند میں موجود بھی ہو کہ نہیں، کیا مسیح تم میں موجود بھی ہے کہ نہیں۔ کسی اسکالر نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں خداوند اس دنیا میں ہے، خداوند آسمان پر ہے، خداوند زمین پر ہے، خداوند زمین کے نیچے تک پتال میں ہے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ ساری کائنات جو ہے وہ خداوند میں ہے۔ اتنا عظیم اور بڑا خدا ہے کہ یہ ساری کائنات، کہکشاں جو ہیں، بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں گلیکسیز جو ہیں، ان کے اندر خدا موجود ہے، بڑے بڑے سیارے، ستارے، اربوں خربوں، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن پولس چیلنج دیتا ہے کہ اپنے آپ کو آزماؤ کہ وہ تم میں ہے کہ نہیں ہے۔ ہم تو بڑی دعا کرتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو، تو آسمان پر بھی ہے، تو زمین پر بھی ہے، تو یہاں پر بھی ہے، تو وہاں پر بھی ہے، تو یہاں پہ اترا ہوا ہے، تیرا تخت لگا ہوا ہے۔ ہم خدا کا تخت کلیسیاؤں میں لگا لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے تخت پر پھر بھی لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، گناہ ہی راج کرتا رہتا ہے، وہی بیٹھا رہتا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا خالص طور پر مسیح یسوع میں ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو آج ہم نے اس میں ہو کر جانا ہے،
آج ہم نے یہ ارادہ کر لینا ہے کہ خداوند اگر تو ساری جگہوں پر ہے اور میری ہی زندگی خالی پڑی ہوئی ہے تو میں تجھے دعوت دیتی ہوں میری زندگی میں آ۔ خداوند ہمارے اندرونی جو روحانی انداز ہے، باطنی انداز ہے، وہ ان کو بدلنے کی جو ہے وہ یہاں پر کہہ رہا ہے۔ خدا کا روح یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کے انداز بدل جائیں۔ باہر کے تو ہم بدل لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے بدل لیتے ہیں، کپڑے ایک دوسرے کو دیکھ کے پہنتے ہیں، فیشن ایک دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں، بال ایک دوسرے کو دیکھ کے رکھ لیتے ہیں، ہم اس طرح سے تو اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ لیکن کلام مقدس میں خدا چاہتا ہے کہ ہمارا روحانی انداز تبدیل ہو جائے۔ ہم ایمان پر ہے کہ نہیں ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی پوشیدہ بات بھی ہے۔ جہاں میں اگر کہوں نا کہ آپ سب ایمان رکھتے ہیں، کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، سب ہی کہیں گے ہم کہ ہاں، لیکن ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ایمان کیا ہے۔ اصل میں یہاں پولس جس ایمان کا ذکر کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا فضل، ایمان کی نعمت، ایمان کی شفا، ایمان کیا ہے، ایمان کا متضاد کیا ہے اور ایمان خود کیا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنے اندر جو ہے وہ دیکھیں۔ اگر ہم ایمان کے متضاد کو دیکھیں تو کیا ہے اس کا ایمان، تو اس کا مطلب کیا لفظ ہے؟ اگر الٹ کریں ایمان کو تو بے ایمان، شکی ہوگا، بے ایمان ہوگا۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ شکی ہے، یعقوب کے خط کے اندر۔ اور جو شک کرتا ہے وہ خدا سے دور رہتا ہے، جو شک کرتا ہے وہ یسوع کے فضل سے دور رہتا ہے، جو شک کرتا ہے وہ اپنی منزل سے دور رہتا ہے، جو شک کرتا ہے وہ شفا سے دور رہتا ہے، جو شک کرتا ہے وہ خدا کے وعدے کی ہوئی چیزوں سے دور رہتا ہے، ایمان پر ہو کہ نہیں ہو۔ اگر ایمان پر ہے تو پھر وعدے بھی ہمارے لیے پورے ہوں گے، شفا بھی ملے گی، فضل میں بھی موو کریں گے اور ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے اور خدا ہمارے ساتھ ہوگا اگر ایمان پہ ہیں۔ لیکن اگر ایمان پہ نہیں ہو، کہتا ہے اگر نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سب چیزیں دور ہو جائیں۔ اور یہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ کہیں تم جعلی مسیحی تو نہیں ہو۔ ذرا چیک کرو کہ ہم کہیں جعلی مسیحی تو نہیں ہیں۔ اور جو جعلی چیز ہوتی ہے، ہمارے پاکستان میں ایک ٹرمز استعمال ہوتی ہے 2 نمبر، تو وہ بھی ہو بہو کیسی لگتی ہے؟ جیسے 1 نمبر ہوتی ہے، کوالٹی میں ویک ہوگی لیکن دیکھنے میں کیسی لگے گی؟ جیسے اس جیسی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں عید تھی قربانی کی، تو میں نیوز میں دیکھ رہا تھا ایک بندے کو تقریباً کوئی 2 بکرے انہوں نے خریدے، میرے خیال میں 60,000 کے تھے یا اس سے زیادہ تھے، اور وہ سارے کے سارے 1000 کے نوٹ جعلی تھے۔ جو خریدنے والے نے اس شخص کو دیے وہ جعلی نوٹ تھے اور بکرے خرید کے لے گیا۔ جب اس کو بعد میں پتا چلا تو وہ جعلی تھے اور وہ خود نہیں چیک کر سکا، خود نہیں جان سکا کہ یہ جعلی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس نے بنائے تھے، جس نے مارکیٹ میں لے کے آیا تھا، اس نے اس میں اتنی زیادہ جو تھی مشابہت پیدا کر دی تھی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس میں جعلی کیا ہے۔ تو پولس کہتا ہے چیک کرو، آزماؤ، جانچو اپنے آپ کو، کہیں جعلی مسیح تو نہیں ہو، جعلی لیبل تو نہیں لگا کے پھر رہے، کیونکہ اگر حقیقی ہوگے تو پھر مسیح تمہارے اندر ہوگا، اگر حقیقی ہوگے تو تم فضل سے مامور ہوگے، اگر حقیقی ہوگے تو پھر خدا کی قدرت سے، وعدوں سے، اس کے کلام سے مامور ہوگے۔ تمہارا چال چلن بتائے گا کہ تم مسیح کے لوگ ہو۔ چلتے جاندے ہی نہیں، جعلی بھی چل ہی جاندے نے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں چلتے، پکڑے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم کلیسیاؤں کے اندر، خادموں کے اندر، منادوں کے اندر
4 ਕੁ ਦਿਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। तो मसीही वो है जो जाली ना हो, जिस्मानी ना हो, नफसानी ना हो, दलीलों से काम लेने वाला ना हो। ऐसे शख्स को मसीही कहा जाता है। और पौलुस कहता है कि पहले अपने आप को तो आजमाओ कि तुम मसीही हो भी के नहीं हो, कहीं जाली मसीही तो नहीं हो, वरना क्या होगा। वो कहता है वरना नामकबूल हो जाओगे, देर तक नहीं चल पाओगे, मकबूलियत कायम नहीं रहेगी, देर तक नहीं चल पाओगे। जब आजमाइशें आएंगी भाग जाओगे, जब मुश्किलें आएंगी भाग जाओगे, जब बीमारियां आएंगी भाग जाओगे। वो कहता है कि ज्यादा देर तक नहीं चल पाओगे, ना मकबूल ठहरोगे, इंसानों की नजर में भी और खुदा की नजर में भी ना मकबूल ठहरोगे। वो कहता है अपने आप को चेक करो, आजमाओ, कहीं जिस्मानी तो नहीं हो, नफसानी तो नहीं हो, दुनिया की ख्वाहिशें में तो नहीं पड़े हुए। लोग मसीह को पुकार रहे हैं, लोग यीशु की बादशाहत को पुकार रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ऐ खुदावंद तू आ और हमें उस बादशाहत में ले जा। कुछ ऐसे भी मसीही हैं जो अभी भी चीजों को पुकार रहे हैं, खुदावंद भी दे दे, खुदावंद भी दे दे, खुदावंद भी दे दे, पिछली दफा दिता सुना भी दे दे। हकीकी मसीही जो है वो अपने बाप के घर में जाने के लिए जो है वो भाग रहा है, दौड़ रहा है और पुकार रहा है खुदावंद यीशु मसीह को कि मैं अपने बाप के घर में जो असली मुकाम है वहां पर चला जाऊं, जहाँ दुख नहीं है, आहो नाला नहीं है, जहाँ परेशानी नहीं है, जहाँ लड़ाइयाँ झगड़े नहीं है, जहाँ खुदा का जलाल है, जहाँ खुदा की बरकतें हैं, जहाँ हमेशा की जिंदगी है। हकीकी मसीही उसकी तलाश में है। लेकिन जो नफसानी मसीही है, जिस्मानी मसीही है, जाली मसीही है, वो चीज़ों की तलाश में भागता है। यिर्मयाह के सहीफे में उसके 17वें बाब में लिखा हुआ है कि दिल सब चीज़ों से बढ़कर हीलाबाज और ला इलाज है। और ये जो दिल है ये धोखेबाज है, अयार है, मकार है, फरेब देता है। जब से इसको इब्लीस ने अपने कब्जे में कर रखा है, ये इंसान को कभी भी सुख नहीं देता है। कल में हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या इस दिल ने मसीह पर ईमान लाया है? ये दिल मसीह का हो गया है, इस दिल के ऊपर राज मसीह का है कि यहाँ ये ख्वाहिशात से भरा हुआ दिल है। खुदा इस दिल को बदलना चाहता है, क्योंकि ये दिल जो है ये ख्वाहिशों से भरा है, नापाक है, ये दिल सख्त हो चुका है, मोहब्बत इसके अंदर नहीं है, रहम इसके अंदर नहीं है, दूसरों के लिए कोई रहम नहीं करता है। इसलिए खुदा इस दिल को बदलना चाहता है। और यही हमारे ईमान को ज़ख़ीरा करने वाला है। अगर ये दिल ही ठीक नहीं है तो ईमान कहाँ से ठीक होगा? अगर ईमान ही ठीक नहीं है तो फिर मसीही कैसे ठीक होगा? तो हम देखते हैं कि खुदा ये चाहता है कि ऐसा दिल हो जिसमें यीशु मसीह बसे, ऐसा दिल हो जिसमें रूहुल कुद्स बसे, और हम फिर क्या हो? नामकबूल ना ठहरें। वो कहता है वरना नामकबूल ठहरेंगे। अगर हम इस दिल की मानेंगे तो फिर नामकबूल ठहरेंगे। कौन से दिल की? जो नफसानी दिल है, जो जिस्मानी दिल है, जो ख्वाहिशात से भरा दिल है, जो गुनाह से भरा दिल है। अगर हम इसकी मानेंगे तो हम खुदा की बारगाह में नामकबूल ठहरेंगे। लेकिन अगर हम इसको निकाल देंगे, इस धोखेबाज दिल को जो फरेब देता है, तो फिर हम खुदा की नज़र में मकबूल ठहरेंगे। और ये बातनी तब्दीली है, दिल की तब्दीली बातनी तब्दीली है, अंदर की तब्दीली है, ताकि हम मसीह की नज़र में क्या ठहरें? मकबूल ठहर सकें। अगर ये तब्दीली हमारे अंदर नहीं आती है तो हम कभी मकबूल नहीं ठहरेंगे और ना ही हमें कभी बरकत मिलेगी। फिर हम जाली मसीह हैं, झूठे मसीह हैं। ठीक है चर्च जाना है, ठीक है मुंह तो वो तो चलो, बाल बनाए ना बनाए चलो कोई गल नहीं, खुदा तो वेंदा ही है ना। हमारे पास एक ही अल्फाज होते हैं, खुदा कपड़े थोड़ी वेंदा, खुदा तो दिलों नूं वेंदा। ते दिलों नूं वेख के तो सानू बरकत नहीं दे रहा, तां ते साडे कपड़े इंज दे ने। हर शख्स की बातनी हालत जब बदलती है तो बाहर की हालत भी बदल जाती है, याद रखें। और पौलुस कहता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को आजमाओ कि तुम्हारा दिल कैसा है।
कैसे दिल से खुदा की इबादत कर रहे हो, कैसे दिल से मसीह को कबूल किया है, कैसे दिल से उसके साथ चलते हो। ये दिल अगर हीलेबाज है तो इसका मतलब है कि वो अभी जाली मसीही है। इस दिल को जो है वो ज़बूर नवीस यही कहता है कि खुदावंद से दुआ करता है कि खुदावंद ये दिल मेरे अंदर से निकाल दे जो गुनहगार है, ये दिल मेरे अंदर से निकाल दे जो फरेब करता है, जो धोखा देता है, जो तुझसे मुझे दूर करता है। इस दिल को निकाल और इसकी जगह क्या कर, मुझे एक गोश्तीन दिल अता कर, एक वो दिल अता कर जो खुदावंद तेरी बातों को जानता हो। और फिर बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा में लिखा है कि इकरार जुबान से होता है और ईमान किससे लाया जाता है? दिल से लाया जाता है। पौलुस कहता है अपने ईमान को चेक करो, क्या वो ईमान दिल से लाया हुआ ईमान है? वो ईमान जो तुम्हारे अंदर है, क्या वो ईमान दिल से कबूल किया हुआ है? तो क्या है, हमारी अंदर की तब्दीली, बातनी तब्दीली जो है वो हमारे अंदर निखार पैदा करती है। लोग कहेंगे जी तुसी तो सानू फरिश्तियां मंगर नजर आते हो, लोग कहेंगे आपकी बातें ही बड़ी मजेदार है, लोग कहेंगे जी दिल करता है आपको सुनते ही रहें। क्यों? क्योंकि आपके बातन के अंदर तब्दीली आ चुकी है, अंदर बदल गया है, दिल बदल गया है, सोच बदल गई है, अल्फाज बदल गए हैं, अंदाज बदल गया है, चाल चलन बदल गया है। और यही पौलुस कहता है कि अपने आप को चेक करो कि बदला क्या हुआ है। अगर कुछ बदला ही नहीं है तो फिर मसीही किस बात के हैं हम। तो आज हमें इस कलाम से यही सीखने को मिलता है कि हमने अपने आप को अंदर से बदलना है, बाहर से खुद ही निखार आना शुरू हो जाएगा। अंदर से बदलें। क्या आज हमने यहाँ से इस चैलेंज को लेके जाना है? उस वक्त पौलुस उस कलीसिया को कह रहा था कि पहले अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो कि नहीं। आज वो हमें कह रहा है और आज हमने ये इरादा करके जाना है कि हम ईमान में ज़िंदगी गुजारें, हम तब्दीली में ज़िंदगी गुजारें, हम बातनी तौर पर तब्दील हों, हम अपने इस पुराने दिल के साथ ज़िंदगी ना गुजारें, हम नई ज़िंदगी गुजारें और नए दिल के साथ ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।